15واں پارہ ہے، سورہ کہف ہے، 18 نمبر سورہ مبارکہ. اس کی 65 نمبر، 66 نمبر اور 67 نمبر یہ چند آیات میں نے پڑھنی ہے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ مالک میں کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ چیزیں سکھا، کہا فوجد عبدا من عبادنا، کہا حضرت موسیٰ پھر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے. حضرت موسیٰ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے، عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، کہا کہ وہ بندہ جو تھا نا اسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت سے نوازا ہوا تھا، اس بندے پر ہم نے اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول فرمایا ہوا تھا. اور وہ رحمت کیا تھی؟ کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے علم لدونی عطا فرمایا ہوا تھا. یہ حضرت خضر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت خضر کو مالک نے علم لدونی عطا فرمایا تھا. یہ حضرت خضر جو ہیں، آپ کا نام شریف ہے اور یہ سام بن نوح کی نسل سے ہیں. ان کے بارے میں دو رائے ہیں کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ اکثر جو مانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، اور بلکہ یہ ان 4 انبیاء میں شامل ہیں جو قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں. قیامت کے قریب جنہیں وصال آئے گا. 2 دنیا پر زندہ ہیں اللہ کے نبی، اور 2 آسمانوں پر. آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، اور زمین پر حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. 2 نبی زمین پر زندہ ہیں، 2 نبی آسمانوں پر زندہ ہیں. کبھی انشاءاللہ انبیاء کا موضوع نکالیں گے اور اس میں اس پورے واقعے کو ڈسکس کریں گے. یہاں پھر مالک نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے، اور حضرت موسیٰ حضرت خضر سے کہنے لگے، قال لہو، حضرت موسیٰ نے یعنی حضرت خضر سے کہا، هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہ لوں، میں آپ کے ساتھ رہوں، اس شرط پر آپ کا خادم بن کے رہوں کہ آپ مجھے وہ سکھا دیں، وہ علم بتا دیں جو رب نے آپ کو عطا فرمایا. اتنا جلیل القدر نبی موسیٰ کلیم اللہ، انبیاء میں جس کا رتبہ کمال درجے کا ہے، وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا خادم بننے کو تیار ہوں اس شرط پہ کہ اگر تو مجھے اپنا علم عطا فرما دے. یہ علم کی فضیلت ہے، اللہ نے اپنے انبیاء سے یہ کروایا ہے صرف علم کی شان سنانے کے لیے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی حضرت خضر سے، تو حضرت خضر فرمانے لگے، قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے. کیوں نہیں ٹھہر سکیں گے؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی سی تیزی ہے اور آپ صبر نہیں کر سکیں گے. قَالَ سَتَجِدُونِ إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا، کہا کہ آپ ان قریب، حضرت موسیٰ حضرت خضر سے کہنے لگے، کہا آپ ان قریب مجھے دیکھیں گے، اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والا بن کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا. صابرہ، میں صبر کرنے والا آپ کی بارگاہ میں ہوں گا. ولا آسی لک امرا، اور آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. حضرات، ان 2 نبیوں کی گفتگو نے مجھے اس نتیجے تک پہنچایا ہے کہ ایک اللہ کا نبی جب کہہ رہا ہے کہ مجھے علم سکھا دیجئے، تو دوسرا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا. پھر پہلا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں صبر بھی کروں گا اور آپ کی کوئی حکم عدولی بھی نہیں کروں گا. یعنی قیامت تک کے طلباء کو یہ درس ملا ہے کہ صاحبو، اگر علم پڑھنا ہے، علم سیکھنا ہے، اپنے پیالے میں علم کا جام بھرنا ہے، تو پھر صبر کے دامن کو تھامنا پڑے گا، پھر استاد کے ہر حکم کو ماننا پڑے گا. حکم عدولیوں سے علم نہیں آئے گا، نافرمانیوں سے علم نہیں آئے گا. علم اگر سیکھنا ہے تو پھر یہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی یہ گفتگو پلے باندھ لیجئے. فَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُونِ إِن شَاءَ اللَّهَ صَابِرًا وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا. یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی گفتگو ہے جو علم کے متعلق قرآن نے کوٹ فرمائی.